پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. نوجوان ہے یہ، فتن، نوجوان، ینگ، پورے فتح مینس ینگ. لوگ عید منانے کے لیے گئے. ان کی قوم جو بت پرست تھی، اور پورا ایک بت خانہ تھا، اس میں ایک بڑا بت بھی تھا. انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، نہیں جاؤں گا، بیمار ہوں، نہیں جاتا. وہ لوگ چلے گئے ادھر کلہاڑا لے کر کے بت خانے میں گھس گئے، اور سب کو توڑ تاڑ کر کے وہ بڑا والا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا. اب آئے، دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں. کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ بولے ایک نوجوان ہے، ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا گیا ہے. وہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ابراہیم نام ہے اس کا. قالوا فاتوا به على اعين الناس، سامنے لاؤ سب کے. لائے گئے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ یہ کیسے معبود ہیں؟ ٹوٹے پھوٹے پڑے، کہہ رہے ہمارے معبود ہیں. مت ماری جاتی ہے تو اس طریقے کے عقیدے جنم لیتے ہیں. بتائیے، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں سب. ان کو کہا جا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے ایسا کہ کائے کے معبود ہیں یہ؟ ایک انسان سے کے ذریعے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے بڑے نے. ایک نقطہ ایک مفسر نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے اس پر مطلق تعظیمی لفظ نہیں بولا جاتا. نقطہ یاد رکھو. کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز ممقوت اور جو چیز مبغوض اور ناپسندیدہ، ناگوار ہوتی ہے، اسے مطلق، اس کے لیے مطلق عظیم کا، بڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھتے تھے فارس کے بادشاہوں کے تحت، تو یہ خط ہے الی عظیم الفرس عظیم الفارس ہرقل عظیم الروم. دیکھو، عظیم کا لفظ اضافت کے ساتھ ہے، روم کا عظیم، جی، فارسیوں کا عظیم. یہاں بھی دیکھیے کبیرہم، بتوں کو کبیر نہیں کہا گیا، کبیرہم ان کا بڑا، ان کا بڑا. تو جو چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اس پر مطلق عظیم کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. جی، وہ یہاں بتایا گیا. بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بھی بڑے ہو سکتے ہیں. بڑا کون بڑا؟ ان کا بڑا، ان کا بڑا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، معبود ہے نا، پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے تو انہی سے پوچھ لو. کتنی جرات ہے نہیں. یہ ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں یہ. جی، ایک طرف پوری قوم ہے، ایک طرف اکیلا کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کس نے توڑا، انہی سے پوچھ لو نا. ان کانوا ینطقون، ان کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے، یہ معبود ہیں تو ان سے پوچھو یہ سلوک کیا کس نے ان کے ساتھ، معبود ہیں تو. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تم لوگ ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، منڈی نیچے ڈال دی انہوں نے، اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تجھے معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. دیکھا، ارے بولتے نہیں ہیں تو پوجا کائے کی کر رہے ہو؟ کس کی پوجا کر رہے ہو تم؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. یہ دیکھیے، تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو، تم عبادت کرتے ہو ایسے کی جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں کے اوپر، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا. پوری قوم کے سامنے اکیلے ابو الانبیاء ہی بول سکتا ہے، ابو الانبیاء ہی بول سکتا ہے. جی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ میرے حبیب آپ ان کی ملت کی اقتدا کیجیے. ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا نبی ہے کہ اس کی ملت کی اقتدا کیجیے آپ. ملت ابیکم ابراہیم. جی، یہ ابو الانبیاء ہے، یہ میرا خلیل ہے، اس کی ملت کی اتباع کرو. دیکھو کیا بول رہے ہیں وہ، تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں کے اوپر بھی تف. عقل نہیں، افلا تعقلون. انہوں نے کیا کہا؟ پکڑو اس کو جلا دو.
اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. کہ کیسے معبود ہیں جو مدد کے محتاج ہیں؟ ارے معبود تو مدد کرتا ہے, یہ مدد کے محتاج ہے. کہا کہ ان کو جلا دو. ایک مفسر لکھتا ہے جب مناظرے کے میدان میں سامنے والا دلیل نہ دے سکے اور گالیوں پر آ جائے اور آستین چڑھانے پر آ جائے تو سمجھو اس کے بعد دلائل ختم ہو چکے ہیں. جی ماڈرن دور میں گالیاں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان. گالی دینے لگے نا اور محاکمے کی زبان میں بات کرنے لگے تو سمجھو اس کے بعد دلائل نہیں ہے. دیکھو یہاں دلیل نہیں دے پا رہے ہو, دلیل نہیں دے پا رہے ہو. وہ کہہ بھی رہے ہیں کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ دلیل نہیں دے, پکڑو اس کو, بولو اس کو جلا دو. چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو. بہت بڑی آگ جلائی گئی ہے اور اس آگ میں انہیں پھینک دیا گیا. ادھر یہ آگ میں ڈالے گئے, ادھر ہم نے کہا. رب فرما رہا ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی. اس میں لفظ کونی بہت خطرناک ہے. کونی, کونی, جی کن, کونا, کونو, کونی, کونا, کننا, جی کونی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جی جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا, کن ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. یہاں بھی وہی لفظ کن استعمال کیا گیا. کونی کیا ہو جا, تو گرم ہے نا اب ٹھنڈی ہو جا. جی کونی بردن, بردن کہا گیا نا, اس کے بعد سلامن کہا گیا, ورنہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی سے مر جاتے تھے حضرت ابراہیم. جی اتنی ٹھنڈی ہو جائے. اور علی ابراہیم کہا گیا, ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے, ورنہ یہ جو آگ ہے نا پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. جی یہ ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. جب ہر چیز کن سے ہوتی ہے تو کن سے آگ جلا رہی ہے تو کن سے آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے. یہ لفظ کن ہے. قلنا یا نارو کونی, کن ہو جا. جب ہر چیز کن سے ہوتی ہے, اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا کن ہو جا, ہو جاتی ہے. تو کہا کن تو ٹھنڈی ہو جا رہی, کہا کن گرم ہو جا رہی. ہر چیز جب کن سے ہوتی ہے تو اس کو کہا تھا کہ گرم ہو جا تو گرم تھی, اور اب کہا جا رہا ہے ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈی ہو جا رہی. اللہ اکبر. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. جی